السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر مسلمان کو قرآن کی سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، لیکن کم سے کم اس کو یہ سورت تو ہر حال میں یاد ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کے کچھ ایسے فائدے اور ایسی فضیلتیں ہیں جو آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں اس کا پہلے میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں، پھر آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ اور فضیلت بتاتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، یہ جو سورت ہے یہ اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، اللہ کا ایک ہونا بیان کرتی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، پاک بے نیاز، کسی کا نیاز مند نہیں، اور کسی کا اس سے کوئی ایسا مقصد نہیں کہ وہ کسی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، یا اس کو کوئی روکنے والا ہو، یا اس کو کوئی ٹوکنے والا ہو، یا اس کا کوئی مشیر ہو، یا اس کا کوئی ساجی ہمسر برابر ہو، کوئی نہیں، بلکہ وہ اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا جنا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ جنا گیا، یعنی کہ نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے، تنہا، اس کا کوئی ساجی ہمسر شریک برابر نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نازل نہ فرماتا، صرف ایک سورت قل هو اللہ احد کو نازل فرما دیتا تو یہ امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا، جبکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا ہے، کہ حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جو بھی دینی امور ہیں ان تمام کاموں کو قرآن نے ہم کو بتایا ہے اور سمجھایا ہے۔ لیکن حضرت امام شافعی اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نہ نازل فرماتا تو یہ ایک سورت ہی قل هو اللہ احد اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا اور اس کی وحدانیت بتانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے بارے میں سورہ اخلاص کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل تیار کرتا ہے کہ 10 مالے کا اللہ تعالیٰ ایک محل تیار کرتا ہے اس کے لیے، اور وہ محل ایسا محل ہوگا کہ اس میں جو درخت ہوں گے لگے ہوئے تو 100 سال تک اس کے نیچے، اس کی سائے کے نیچے گھوڑا دوڑایا جائے تب بھی اس پیڑ کی سایہ ختم نہ ہوگی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہو پاتا ہے، لوگ یقین نہیں کر پاتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس سے کہا جائے بیٹا تم دنیا میں آؤ گے، دیکھنا اتنا بڑا زمین آسمان چاند سورج ستارے، مان لے گا؟ وہ کہے گا کہاں کی باتیں کرتے ہو میاں، یہی دنیا، یہی زندگی ہے، یہی کیونکہ اس نے دیکھا ہی 3 جھلیوں کا اندھیرا ہے، دیکھا ہی اس نے ماں کا پیٹ ہے۔ لیکن جب دنیا میں آیا اس نے واقعی دیکھا اتنا بڑا زمین آسمان چاند سورج ستارے، اب اس سے کہا جا رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میاں کہاں کی باتیں کرتے ہو، یہی زندگی ہے، ہنس بول کے گزار لو، جی لو، پھر اس کے بعد کوئی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا اس طرح سے، تو یہ اب لوگوں کے تھاٹس بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، جس قرآن پہ ہم ایمان لائے ہیں، اس قرآن نے جو ہم کو بتایا ہے ہم کو اس کو حق ماننا ہے، ہمیں اس کو سچ ماننا ہے۔ ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ہے تو ہم نے مان لیا۔ اسی طرح سے جتنی باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان ہر ایک بات پر اس پر ایمان رکھنا ہی ایمان رکھنے والا ہی ایمان والا ہے، وہی مومن ہے، وہی مسلمان ہے۔ اور اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی ذرہ برابر شک کرتا ہے تو اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔